اب چونکہ حیات انسان کے اندر ہے نا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو آدم اور حوا دونوں جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پکارا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، تمہیں بھول گیا، تمہیں یاد نہیں، میں نے تمہیں روکا تھا، میں نے تمہیں منع کیا تھا. آج کتنی ہی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے، ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے ان سے ہمیں روکا ہے، یہ منع ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کہہ کے کر لیتے ہیں، کیا سوچ کے کر جاتے ہیں. ہاں، کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کوئی تعویل کر لیتے ہیں، کوئی بہانہ کر لیتے ہیں، کوئی عذر تراش لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سارے لوگ کر رہے ہیں، تم اکیلے تھوڑی ہو. اور پھر کسی دیندار کو بیچ میں لے آتے ہیں، اگر یہ غلط ہوتا تو فلاں جو دیندار ہے وہ نہ کر رہا ہوتا، وہ لڑکی تو قرآن پڑھی ہے، وہ بھی ایسے کر رہی ہے، لہذا تم بھی کر لو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یاد دہانی کرائی، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، میں نے کہا تھا نا تمہیں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. لہذا ایمان کی کمزوری میں جو بہت بڑا رول پلے کرتا ہے وہ شیطان کرتا ہے، جو مختلف طریقوں سے آتا ہے. ہر شخص کے کمزور راستے سے آتا ہے. جیسے پانی ادھر کو بہتا ہے نا جدھر کو ڈھلوان ہوتی، تو ہر شخص کی جو ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا، شیطان اسی سے آتا ہے. اور پھر فرمایا اہل مدینہ کے جو مسلمان تھے ان سے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اور پھر ہمارے لیے بھی کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہ ہو سکے. یہ اتنی ڈرانے والی آیت ہے، تو پڑھیے ذرا اس آیت کو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا. ہم میں سے کوئی ایک بھی برائی سے نہیں بچ سکتا، کوئی ایک بھی گناہوں سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہو. لہذا حل کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا. جہاں غلطی ہو، جہاں پھسلیں، جہاں بھولیں، جہاں کمزوری ہو، جو نہ کر پائیں، ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. انسان اپنے بارے میں بڑا خوش گمان رہتا ہے، کیا میں بڑا اچھا ہوں، بڑا نیک ہوں، اور دوسروں کے بارے میں ان کو اپنے سے کمتر سمجھتا رہتا ہے. اور بہت سے لوگ خود اپنے منہ اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، پھر وہ غلط بھی ہو تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، بالکل ہر چیز درست کر رہے ہیں. اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاک باز کہتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی ہے جس کو چاہے پاک کرے. سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے نکالا تھا، جب تمہارا جسم زمین کے اندر تھا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حالت میں تھے، بالکل معمولی چیز. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت کہو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اس کو زیادہ پتا ہے کہ تقوی کس میں ہے. اور بات یہ ہے کہ جب تک تزکیہ نہ ہو کامیابی بھی نہیں ہو سکتی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ اپنے اوپر، اپنی خرابیوں پہ، اپنے گناہوں پہ، اپنی کمزوریوں پہ، اپنی کوتاہیوں پہ، اپنی غلطیوں پر. ہمارا فوکس کہاں ہے؟ جب غلطیاں نظر آئیں گی نا تو اپنا آپ چھوٹا نظر آئے گا. جب چھوٹا نظر آئے گا نا تو اللہ کی مدد مانگنے کو تڑپ کے دل چاہے گا کہ اللہ بہت کمزور ہوں، بہت بے بس ہوں، بہت حقیر ہوں، صرف تیرا فضل اور تیری رحمت ہوگی تو پار لگوں گی. کوئی بھی ایک اپنی عادت اور کمزوری جس کو آپ کو خود زیادہ پتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے رو رو کے اللہ کو پکاریں کہ یا اللہ دور کر دے اس کو مجھ سے. اور اوور آل مجموعی طور پر بھی کہ اللہ ہر وہ چیز مجھ سے دور کر دے جو تجھے اچھی نہیں لگتی مجھ میں، اور مجھے ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے میں تیرے قریب ہوتی جاؤں. ڈیلی یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھ سے ہر وہ چیز چھڑا دے، مجھے نہیں چاہیے کوئی ایسی چیز جو تیری راہ میں رکاوٹ بنے، جو مجھے تجھ سے دور کرے، جو مجھے شیطان کا ترنے والا بنائے. مجھے نہیں کرنے وہ کام، چاہے وہ کچھ بھی ہو.
یا اللہ وہ چیز چاہے مجھے کتنی بھی محبوب ہو، لیکن اگر تجھے پسند نہیں تو بس مجھے بھی پسند نہیں، مجھے نہیں کرنے وہ کام جو تیری رضا کے نہیں. کیونکہ اس میں بھی ہم دھوکے کا شکار رہتے ہیں نا. شیطان ہمیں دھوکے میں مبتلا کیے رکھتا ہے کہ فلاں کام بڑا ہی اچھا کام ہے، کیا واہ واہ، اور یہ تمہاری اس کام پر کتنے لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں اس کام کی وجہ سے. حالانکہ اللہ کے نزدیک اس کام کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہو سکتی. لہذا کیا ضروری ہے؟ کون بتائے گا ہمیں؟ کیا ہمارا دل؟ کیا پتا دھوکہ ہی دے رہا ہوں ہمیں. انسان کیا پتا وہ خود بھی درست نہ ہو، ان کی اپنی سوچ بگڑی ہوئی ہو، جن سے ہم مشورہ صلاح کر رہے ہیں وہ خود بہکے ہوئے ہیں. کس کے پاس جائیں؟ یا رب تیرے سوا کوئی نہیں، تیری رحمت اور تیرا فضل چاہیے، اور تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو کر سکتا ہے. کیونکہ مجھے تو نجات چاہیے، میں تو ویسا بننا چاہتی ہوں جیسا تو چاہتا ہے. کروانا تیرا کام ہے، میرا نہیں، میرے بس میں ہی نہیں. تو جب تک انسان کے اندر تواضع نہیں ہوگی، جب تک انسان کے اندر یہ احساس نہیں آئے گا کہ میرے اندر بہت غلطیاں ہیں اور میں شیطان کا نوالا بن جاتی ہوں، اس وقت تک امپروومنٹ نہیں ہو سکتی. وہ تو گھن کی طرح لگا چاٹ رہا ہے نا، اندر سے جو بھی کچھ اچھا کرتے ہیں اسی کو چمٹ جاتا ہے، اسی کو تباہ کروانے پہ تل جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ مختلف طرح کے امتحان آ جاتے ہیں. اب آپ اگلی آیت میں دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، صدقہ کرنے میں اپنی مثال آپ ہیں. پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جس نے اتنا صدقہ کیا ہو جتنا ابوبکر صدیق نے کیا. بزنس مین تھے، بہت کچھ کماتے تھے، اور بعض مواقع پر پورے کا پورا مال بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، جو کہ کوئی دوسری مثال نظر ہی نہیں کہیں آتی کہ ان کے بعد کوئی ایک ایسا شخص ہو جس نے اپنا سب کچھ ہی اللہ کے لیے دے دیا. ہم تو تھوڑا سا بھی دے دیں تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، تمہارا کیا بنے گا، سبھی کچھ دے ڈالو گے. کوئی اس کانسیپٹ کو ہضم ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے لیے کچھ دیا بھی جا سکتا ہے. کوئی جان، کوئی مال، کوئی وقت، کوئی صلاحیت، کوئی انرجی. کہیں گے تم یہاں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی، تمہارا تو اتنا ٹیلنٹ ہے کہ تمہیں ہزاروں ملے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ فحشاء کے بعد منکر کا حکم دیتا ہے، اور فحشاء کے ذریعے دیتا ہے نا. اب یہ جو منکر ہے، برائیاں ہیں، یعنی وہ چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے انسان کو ان چیزوں میں ڈلوا دیتا ہے. یا گناہ کی بات نہیں کہ منکر جس کا انکار کیا جائے، جو نہیں ہونی چاہیے، جس میں شریعت کی باتیں بھی آتی ہیں اور شریعت کے علاوہ بھی جو کہیں کے نارمز ہوتے ہیں، یہ جس کا عقل بھی انکار کرتی کہ ٹھیک نہیں، یہ شریعت کی روشنی میں، شریعت کے باہر نہیں عقل کا فیصلہ. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا انسان ایک اچھے سے اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اور شیطان جا کے ان فتنوں کے ذریعے اس کو بھی ہلا دیتا ہے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر، لخت جگر پر جب الزام لگا تو کیا ہوا؟ وہ جو ایک بہت بڑی نیکی کر رہے تھے اپنے رشتہ داروں کو دینے کی، جن میں مستہ بھی شامل تھے اور جو اس الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے، obviously کوئی بھی باپ ہو تو اسے غصہ آئے گا. تو انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد میں مستہ کی مدد نہیں کرتا. ایک نیکی کے کام سے کس وجہ سے ہٹنے لگے تھے؟ ایک انسانی جذبات کی وجہ سے. بیٹی سے محبت قدرتی بات ہے، جہاں محبتوں کو ٹھیس لگتی ہے انسان کمپرومائز نہیں کر سکتا. اچھا تم ایسے احسان فراموش، میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا تھا اور تم نے کیا کیا. اور یہ ان کے خالازاد بیٹے تھے، مفلس تھے، مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، تو وہ ان کی مدد کرتے تھے. جب حضرت ابوبکر کو ان کے عمل سے تکلیف ہوئی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد وظیفہ بند. بہت نیچرل ایکشن ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ابوبکر کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم بھی یہی کرتے. انہوں نے تو بھی سوچا تھا، ہم کر چکتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جن پہ اللہ نے فضل کر رکھا ہے وہ نہ قسم کھائیں، کیونکہ انہوں نے قسم کھا لی تھی. وہ قسم نہ کھائیں. العلیہ کہتے ہیں قسم کھانے کو، حمزہ لام واو اس کا مادہ ہے. للذین یؤلون پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. تم میں سے جو صاحب فضل ہیں وہ قسم نہ کھائیں، وسعت اور وسعت رکھتے ہیں، مالدار ہیں. کس بات کی؟ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین، کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں اور مساکین والمہاجرین اور مہاجرین کو جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ کے راستے میں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کیا خوبصورت انداز ہے. انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں. اور پھر
زوردار انداز سے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو پکار اٹھے واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس کے بعد انہوں نے فوراً اپنا فیصلہ واپس لیا، اپنی قسم واپس لی، اور حضرت مستح کی اسی طرح اور بعض روایات کے مطابق پہلے سے بھی دگنی مدد کا سلسلہ جاری کر دیا، اور کہا کہ آج کے بعد میں یہ امداد کبھی بھی بند نہیں کروں گا۔ یہ ہے وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار، اور یہ ہے وہ قربانیاں جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، کیونکہ اسلام میں محتاجوں کی مدد کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے کام کو قبول نہیں کرتا جو خالصتاً اس کے لیے نہ ہو، ہر چیز سے بالا نہ ہو، وہ لوگوں کے رویوں سے، وہ لوگوں کی اپریسیشن سے، وہ لوگوں کے کرٹیسزم سے، وہ ہر چیز سے اوپر اٹھا ہوا ہو۔ جب تک ایسا کام نہ ہو اس وقت تک وہ قبول نہیں۔ اگر ہمارا کوئی بھی نیکی کا کام لوگوں کے رویے کے تابع ہے کہ فلاں مجھ سے اچھا ہے تو میں یہ کام کروں گا، اور فلاں مجھ سے اگر اچھا نہیں تو میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ اس حال میں بھی ہوتا ہے جب لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، اور اس حال میں بھی ہوتا ہے جب لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین مہاجر رشتہ دار کی مدد اللہ کے لیے کر رہے تھے، اور جب ان کی بیٹی پر الزام لگ بھی گیا اور بات ثابت بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا چاہا کہ حسب معمول وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ کرتے رہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مومن کے سامنے سب سے بڑھ کر اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم کی ہوتی ہے۔ میرے رب کا حکم ہے، اس کی مرضی ہے، بس مجھے کرنا ہے، چاہے کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے چاہے نہ کرے، مجھے تو کرنا ہے، کیونکہ مجھے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، مجھے انسانوں کے لیے نہیں کرنا۔ کسی کام میں پختگی نہیں آ سکتی جب تک وہ انسانوں کے لیے ہوگا۔ استقامت، ابھی کسی نے کہا تھا نا کہ استقامت علاج ہے، استقامت صرف اس وقت آتی ہے جب کوئی کام شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایسے صدمے اور ایسے واقعات کس لیے ہوتے ہیں؟ کس لیے ہوتے ہیں؟ پاک کرنے کے لیے۔ یہ ہے اللہ کے تزکیہ کا طریقہ۔ پیچھے بات ہوئی نا تزکیہ کی، اس طرح تزکیہ ہوتا ہے، یوں خالص ہوتا ہے انسان، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی موقعوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا، جنگ احد کا موقع یا دیگر مواقع، تو اس کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ سارے تم میں رلے ملے لوگ رہیں، وہ چھانٹنا چاہتا تھا کہ مخلص کون ہے، مؤمن کون ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں وقتاً فوقتاً مرتے دم تک کوئی نہ کوئی امتحان آتے رہیں گے، آتے رہیں گے۔ کس لیے؟ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو راہ دکھا دیتا ہے، وہ سیدھے راستے پہ پھر چل پڑتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ معاف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کہنا آسان ہے، مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ آپ جب کہہ بھی چکتے ہیں نا میں نے معاف کیا، اس کے تھوڑے دن کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ وہی بات کرتے ہیں، بھئی یہ کیسا معاف کیا؟ ولیعفو کے بعد ولیصفحوا بھی کہا گیا۔ صفحہ کا کیا مطلب؟ بالکل صاف کر دو، پلیٹ جیسے صاف کر دی جاتی ہے، یا بالکل مٹا دیا جائے، جیسے صفحہ ہوتا ہے نا، یہ صفحہ، اسی طرح صفحہ اصل میں ہتھیلی کو کہتے ہیں۔ جب ہمیں صاف کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہتھیلیاں، جب کسی کہتے ہیں نا کسی ختم، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہتھیلیاں آپس سے ملتے ہیں، بس ختم، بات ختم۔ ولیعفو ولیصفحوا، بس ختم۔ ہمیں اگر اپنے شوہروں سے شکایت ہو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہہ بھی لیں نا کہ معاف کیا دل سے، پھر تھوڑے دن کے بعد وہی باتیں یاد کرانے لگتے ہیں، پھر وہی باتیں یاد کراتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک انسان ان چیزوں کو بھولے نہیں اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا، اس وقت تک کام نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر دل میں یہی بات لیے رکھتے تو شیطان بار بار آ کے حملہ کرتا کہ چھوڑ دو، کیوں مدد کر رہے ہو، بس اللہ کا حکم آیا اور ختم بات۔ اور یہ بھی پختہ ایمان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے چیز، کیونکہ شیطان کا مقابلہ کس سے کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا پچھلی آیت میں شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنی چالیں چلتا ہے، اس کا مقابلہ اللہ کی مدد سے۔ شیطان آ کے پلوٹ کرتا ہے آپ کے پیور تھاٹس کو، ان میں کنفیوژن ڈالتا ہے، شیکی کرتا ہے آپ کو،
پھر اس وقت آپ اللہ کو مضبوط تھامتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے، اس کے ذریعے آپ کو اور خالص کرتا ہے، اور پھر اس کی قیمت کیا ہے؟ تزکیہ کی قیمت، تزکیہ کی قیمت وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، خالی ذکر سے نہیں بات بنے گی. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بعضوں کو ذکر کی تسبیح بڑی آسان ہوتی ہے، ایک سپارہ بھی پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی کو معاف کرنا انتہائی مشکل کام ہے. اور انسان کب معاف کر سکتا ہے؟ وہ بھی اللہ نے کرائیٹیریا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ چاہتے ہو کہ نہیں؟ اگر چاہتے ہو تو تم بھی کرو، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. پہلے تم کرو پھر تمہیں دیا جائے گا، پہلے تم دو پھر تمہیں ملے گا. اور اس کا حل کیا ہے کہ جب انسان معاف کر دے تو اس کے بعد منہ بند کر لے، ذکر نہ کرے اس چیز کا.